بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ موضوع گفتگو نماز پڑھنے کی جگہ کی شرائط۔ نماز پڑھنے کی جگہ کی دوسری شرط یہ کہ اس جگہ استقرار ممکن ہو، یعنی ایسی جگہ ہو کہ صحیح طریقے سے انسان کھڑا ہو سکے، یعنی اس کا قیام ہو سکے اور رکوع صحیح انجام دے سکے اور سجدہ صحیح انجام دے سکے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ بہت زیادہ ہل رہی ہو جگہ اور اتنی ہل رہی ہو کہ کھڑا ہونا چاہیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے۔ لہذا عام طور پر جب یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرین میں یا گاڑی میں یا کشتی میں نماز نہیں ہو سکتی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تک امکان ہے اس طرح سے نماز پڑھنے کا کہ جس میں جسم کو حرکت نہ ہو اور صحیح طریقے سے قیام ہو سکے، رکوع ہو سکے اور سجدہ ہو سکے، تو اس وقت تک کسی ایسی چیز میں نماز پڑھنا کہ جس میں قیام، رکوع یا سجود انجام نہ دیے جا سکیں وہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ فرض کریں کہ ہم ٹرین میں ہیں اور ٹرین ایسی ہے کہ جو بہت زیادہ ہل رہی ہے، یا ایک چھوٹی لانچ یا کشتی کہ جس میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، تو ابتدائی وقت میں اس میں نماز پڑھنا قطعاً جائز نہیں۔ مثال کے طور پہ 12:30 بجے ظہر کا ٹائم ہو رہا ہے اور 7 بجے تک ظہر ہے۔ اگر ہمیں یہ علم ہے کہ کچھ دیر کے بعد یہ ٹرین یا یہ بس یا یہ کشتی رکے گی، تو لازم ہے کہ جب یہ ٹرین یا بس یا کشتی رکے اور ہم صحیح طریقے سے اپنی نماز انجام دے سکیں تو اس وقت اپنی نماز کو انجام دیں۔ لیکن اگر ہمیں علم ہے کہ یہ بس یا ٹرین یا کشتی اس وقت سے لے کر آخر وقت تک لگاتار چلے گی تو اس صورت میں ہم پر جائز ہے کہ ہم اسی چلتی ہوئی بس یا ٹرین یا کشتی میں نماز پڑھ لیں۔ اس ہماری گفتگو کا موضوع ہے جگہ کے اعتبار سے۔ بس فرض کریں کہ ہمیں علم ہے کہ ٹرین کچھ دیر کے بعد رکے گی تو ہم پر لازم ہے کہ بعد میں پڑھیں، لیکن اگر ہمیں علم ہے کہ اب یہ نہیں رکے گی تو اسی ٹرین میں نماز پڑھیں اور جتنا ممکن ہے اپنے قیام کو یعنی کھڑے ہونے کو صحیح رکھیں۔ اب یہ صحیح ہونا، فرض کریں کہ ٹرین میں کوئی ایک راڈ لگا ہوا ہے اس کو پکڑ لیں، یا کوئی سیٹ ہے تو اس پہ ہاتھ رکھ لیں تاکہ صحیح طریقے سے قیام ہو سکے۔ یہ کب ہے کہ جب اب ہمارے پاس کوئی چانس ہی نہیں ہے، لیکن اگر چانس ہے تو اس وقت یہ شرط ہے کہ ایسی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے کہ جب قیام یا رکوع یا سجود ہلتے ہوئے ہوں اور صحیح طرح سے انجام نہ دیے جا سکیں۔ اسی طریقے سے کسی ایسے گدے پہ نماز پڑھنا، یہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے گدے پہ نماز نہیں ہوتی، تو اس کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ کہیں اگر 1 انچ کا گدا ہے، فرض کریں کسی کے پاؤں میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے اور وہ یا یہ کہ بیٹھ نہیں سکتا سخت جگہ پہ، تو کیا وہ ایک معمولی سا گدا استعمال کر سکتا ہے؟ تو جواب دیا جائے گا بالکل کر سکتا ہے۔ تو گدے کا جو موضوع آتا ہے در حقیقت اس کا تعلق ہے کھڑے ہونے سے۔ فرض کریں 6 یا 9 انچ کا گدا ہے اور ہم صحیح طریقے سے کھڑے نہیں ہو پا رہے، یا رکوع نہیں کر پا رہے، یا سجدہ نہیں کر پا رہے، یا یہ کہ سجدہ رکھنے کے بعد ہم سجدہ کرتے میں کبھی ادھر ہو رہے ہیں گدے میں، کبھی ادھر ہو رہے ہیں، تو کہا جائے گا اس قسم کے گدے پہ نماز پڑھنا حالت اختیار میں جائز نہیں ہے۔ لیکن فرض کریں کہ جانماز کے نیچے 1 انچ یا آدھے انچ کا گدا بچھا ہوا ہو، صرف اس لیے کہ جگہ نرم ہو جائے، آرام دہ ہو جائے، لیکن جب ہم کھڑے ہوں تو اس 1 انچ یا آدھے انچ کی وجہ سے ہم ڈسٹرب نہیں ہوتے، ہمارا قیام خراب نہیں ہوتا، تو اس قسم کے گدے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم سجدہ کریں یا رکوع کریں تو صحیح رکوع بھی کر لیتے ہیں اور صحیح سجدہ بھی کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی اس قسم کے گدے پہ نماز ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے فرض کریں کہیں پر بہت نرم مٹی ہو، یا کسی ہم ایسے کارخانے میں ہوں کہ جہاں پر بہت بڑی مقدار میں گندم یا جو یا کوئی اور چیز ہو اور ہمارے پاس اب کوئی اور چارہ نہ ہو سوائے اس کے کہ اس پر نماز پڑھیں، تو کہا جائے گا حالت اختیار میں ان ایسی چیزوں پر نماز پڑھنا کہ جس میں ہمارے بدن کو استقرار نہ مل سکے۔ لہٰذا دوسری شرط کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایسی جگہ نمازی نماز پڑھے جہاں پر اس کے لیے استقرار ممکن ہو۔ استقرار سے کیا مراد؟
یعنی بغیر ہلے جھلے بے حرکت نماز کو انجام دے سکے۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے، گو کہ اس کا تعلق اس موضوع سے نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کا تعلق ہے در حقیقت قبلے سے۔ اگر ہم چلتی ہوئی ٹرین یا جہاز میں نماز پڑھیں تو پہلا مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو ہم نے قبلے کے موضوع میں بیان کیا، قبلہ کیسے معلوم کریں؟ تو آپ قبلہ معلوم کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایسا آپ کے پاس کمپس ہے وہ کہ عام طور پہ جہاز یا ٹرین میں کمپس ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کیونکہ کمپس کا دار و مدار ہوتا ہے نارتھ پول کے جاننے پر، اور نارتھ پول جاننے کا دار و مدار عام طور پہ میگنیٹ پہ ہوتا ہے، اور ٹرینز میں اور جہازوں میں یہ میگنیٹک سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ٹرین میں آپ کسی قبر کو دیکھیں، کسی مسجد کو دیکھیں تو اندازہ ہو سکتا ہے، فرض کریں کہ ٹرین ہماری اس جانب جا رہی ہے اور ہم نے کھڑکی سے دیکھا کہ مسجدوں کا رخ ایسے ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ قبلہ اس جانب ہے، یا یہ کہ ہم نے مسجدوں کو دیکھا کہ ان کا رخ اس جانب ہے، پس قبلہ اس جانب ہے۔ اب یہ ٹرین سیدھی جا رہی ہے، تھوڑی سی ہم دقت کریں تو واضح پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی کئی میل تک ٹرین کی پٹریاں سیدھی جا رہی ہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر قبلہ اس جانب ہے تو ہم بڑے آرام سے، اگر سفر میں ہیں تو 2 رکعت نماز بہت آرام سے پڑھ سکتے ہیں۔ قبلے کو ہم نے اس طرح سے دیکھ لیا کہ اس جانب ہے، ٹرین ادھر جا رہی ہے، ہم نے اس طرح سے نماز پڑھنا شروع کی اس سمت میں، اور اب یہ کافی دیر تک سیدھی جائے گی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر ہمارے پاس استقرار کے عالم میں نماز پڑھنا ممکن نہیں تو ہم چلتی ہوئی ٹرین میں نماز پڑھیں گے، اور قبلے کی سمت ہمیں معلوم ہو چکی ہے۔ اب یہ تو موضوع تھا اس وقت تک جب تک کہ ٹرین سیدھی جا رہی ہو۔ اب فرض کریں قبلہ اس جانب ہے اور ہم اس جانب نماز پڑھ رہے ہیں، ٹرین اس جانب جا رہی ہے سیدھی۔ دوران نماز معلوم ہوا کہ ٹرین اس طرح سے اور مڑ گئی، تو جیسے ٹرین مڑے گی تو جس طرح سے ہمیں یقین ہو جائے تو پھر تھوڑے سے ہم ایسے ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں یقین ہو جائے گا کہ اب قبلہ اس جانب ہے۔ مگر یہ کب ہے؟ بالکل آخر وقت میں، یا یہ کہ ہمیں یقین ہو کہ اول ظہر سے آخر ظہر کے وقت تک ہمیں موقع نہیں ملے گا، تو پھر چلتی ہوئی ٹرین یا کشتی یا گاڑی یا بس ہی میں نماز پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ مسجد کے ذریعے سے قبلے کو پہچانا جا سکتا ہے، بالکل ایسے ہی قبروں کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ٹرین کے ڈرائیور یا پلین کے پائلٹ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ قبلہ کس جانب ہے، اور اگر ہم کسی خاص علاقے میں ہیں جس طرح پاکستان میں عام طور پر مغرب کی جانب قبلہ ہے تو کہا جائے گا کہ یہ بھی کافی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔